گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے ختم پر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو امت کے لیے اس کا دین تازہ کرے گا۔ یعنی جب بھی علم و سنت کی کمی اور جہل و بدعت کی زیادتی ہونے لگے گی تو پروردگار عالم صدی کے ختم یا شروع میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو علم و جہل اور سنت و بدعت میں امتیازی شان پیدا کرے گا، علم کو زندہ اور اہل علم کی تعظیم و تکریم کرے گا اور بدعت کا خاتمہ کرے گا۔ حضرات، سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ وہ ایسے وقت میں تشریف لائے جہاں ہر طرف لا دینیت کے بادل منڈلا رہے تھے، جب ایمان کے ڈاکو راہبہ علیہ کے لباس میں گھوم رہے تھے، جب ہر طرف کے فضا نچرجت، خارجیت، رافضیت، نجدیت کی آندھیوں میں غبار آلود ہو چکی تھی، جب فرقہ کے باطلہ اہل سنت والجماعت کے مقدس نظریات کے خلاف سرگرم عمل تھے، تو پروردگار عالم ایسے نازک دور میں سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان کو مجدد بنا کر بھیجا اور روح القدس کے ذریعے میں ان کی ایسی مدد فرمائی کہ عقل انسانی حیران رہ گئی۔ حضرات، امام احمد رضا اپنے خدادار علم کے ذریعے دین و ملت کی ایسی خدمات انجام دی ہے جن کی نظیر ماضی قریب میں ملنا بہت ہی دشوار ہے۔ آپ نے جس موضوع پر کلام فرمایا سکے بٹھا دیے ہیں، یعنی ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے۔ آپ نے جس عنوان پر قلم اٹھاتے تو ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ایسا قلع کما فرماتے کہ مخالف نہ صرف خاموش ہو جاتا بلکہ ہمیشہ کے لیے لاجواب ہو جاتا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو علم فقہ کے معاملے میں ایسی لازوال نعمت عطا فرمائی کہ جہاں فقہ کے اقوال آپس میں ٹکراتے تو امام احمد رضا اپنی فقاہیت کی بنیاد پر ان اقوال کے درمیان ایسا شاندار فیصلہ فرماتے تھے کہ دور کے سارے علماء حیران رہ جاتے۔ آئیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ فقہ حنفی کے ایک عظیم اور معتبر کتاب ہے درر مختار۔ علامہ علاء الدین حسکفی نے ترک جماعت کے بہت سے اعذار لکھتے ہیں، یعنی کن کن عذروں کی بنیاد پر جماعت چھوڑا جا سکتا ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، لیکن مسافر پر جماعت واجب ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں آپ نے کوئی بحث نہیں کی ہے۔ علامہ شامی نے اپنی طرف سے اس بحث کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّفَرُ نَفْسٌ لَيْسَ بِعُذْرٍ، محض سفر کوئی عذر نہیں ہے، لہذا مسافر پر جماعت واجب ہے۔ علامہ شامی فقہ حنفی کے امام محقق ہے، لیکن اسی فقہ حنفی کے دوسرے امام محقق امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد ثانی باب الفضل جماعت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الجماعت لا تتعقد على المسافر لوجود المشقہ، مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے ورنہ مسافر حج اور مشقت میں پڑ جائے گا۔ تو بتائیے یہ اختلاف
کی نہیں. علامہ شامی فرماتے ہیں، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مسافر پر جماعت واجب ہے، اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس اختلاف کو دو جملے میں سمیٹ دیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَإِنْ حُمِلَ هَذَا عَلَى الْفَرَارِ وَذَلِكَ عَلَى الْقَرَارِ حَصَلَ التَّوْفِيقِ. یعنی ایک قول کو حالت قرار پر محمول کرو اور دوسرے قول کو حالت فرار پر محمول کرو تو دونوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا. مطلب یہ کہ مسافر جب تک ٹرین کے تلاش میں، بس کی تلاش میں، منزل کی تلاش میں دوڑ رہا ہے تو یہ حالت فرار ہے، اور جب تک حالت فرار میں ہے اس پر جماعت واجب نہیں. ہاں جس طرح ممکن ہو کہ فرض پڑھ لے، لیکن حالت قرار میں آ جائے، اپنی منزل پر آ جائے، اپنی ٹھکانہ پر پہنچ جائے، تو اس پر آپ حالت قرار میں آ جائے تو اگرچہ 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہے تو شرعاً مسافر ہے. اگرچہ جماعت میسر ہو، چونکہ اب حالت قرار میں آ چکا ہے تو اب اس کے اوپر جماعت واجب ہے. تو جس فقیہ نے فرمایا کہ مسافر پر جماعت واجب ہے اس کی مراد حالت قرار ہے، اور جس فقیہ نے فرمایا کہ مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے اس کی مراد حالت فرار ہے. میں اپنی تقریر